شروع کرتے ہیں پھر جدھر بات چلتی گئی۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ، فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے، سچائی کے اس حسین جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، وقت نہایت مختصر ہے، بار دیگر گزارش کرتا ہوں تاکہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں جھوٹ ہے، بغض ہے، دھوکہ ہے، شراب ہے، گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، بدکاریاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، انسانیت کا دامن داغدار ہے، انسان اپنے ہی جیسے کا لہو پی رہا ہے، اپنے ہی جیسے دکھنے والے کی ہڈیاں چبا رہا ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ آدمیت کے لبادے میں دکھنے والا در حقیقت آدمی ہے یا حیوان۔ جہاں آدمی اور حیوان کی پہچان مشکل ہو جائے، وہاں دنیا کو انسان کہلوانے کا موقع مل رہا ہے۔ انسانیت کے اس حسین موقع کو ہی مجلس حسین کہتے ہیں۔ 11 سے 12 کا وقت تھا۔ صاحبان جانتے ہیں میری فلائٹ ہے، مجھے رات کراچی پڑھنا ہے اور کراچی کے بعد پھر آگے بحرین نکلنا ہے، مجالس ہیں وہاں پہ، پاکستان سے باہر جانا ہے۔ صورتحال نہ ہوتی میں نے کبھی تنگ نہیں کیا، 12 بجے میں یہاں سے نکلوں تو میں آگے پہنچتا ہوں۔ منت ان کی میں نے یہی کی تھی کہ مجھے 11 سوا 11 ممبر دے دیں تاکہ میں تھوڑی سی نوکری تفصیل سے کر سکوں، لیکن اب 12 بجنے میں 16 منٹ رہ گئے ہیں۔ جو بھی نوکری ہے اسے قبول کیجیے گا، گھنٹے 2 ہیں اور جانا اسلام آباد ایئرپورٹ تک ہے، نوکری قبول کیجیے جو بھی ہے۔ سامعین گرامی، یہ جو مجلس حسین ہے، نہ یہ کسی ایک کمیونٹی کی سوغات ہے اور نہ ہی یہ کسی ایک قوم کی کوئی بچھائی ہوئی مجلس ہے کہ یہاں پہ شیعہ آئیں اور باقی نہ آئیں۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں علل اعلان ذمہ دار ترین قوم کا طالب علم بن کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجلس حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے اور دنیا یہاں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ ہم دنیا کے ممبر سے باہر کی دنیا کو، جو لوگ نون شیعہ چھوڑ کے نون مسلم بھی ہیں، انہیں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ بھلے کیا ہو گیا تم شیعہ نہیں ہو، لیکن پھر بھی کھلے دل لے کر اس مجلس میں آؤ، جھولیاں بھر کے یہاں سے واپس، پہلا جملہ آدھا پیا، جھولیاں بھر کے یہاں سے واپس جاؤ گے، کیونکہ کائنات آدم و عالم میں واحد ایک یہی تو ادارہ ہے جہاں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہاں صرف تلاوتیں نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ، جملہ دہرانے کا شکریہ، 2-3 طالب علمانہ باتیں ہیں جملہ مصائب کا۔ یہاں صرف تلاوتیں نہیں ہوتی، یہاں پہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں اور دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مجلس حسین کا ایجنڈا وہی ایجنڈا ہے جو ایجنڈا لے کر میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی پالیسی وہی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور میرے آقا کی پھر ڈیفینیٹلی وہی تھی جو خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ نہ مجلس حسین صرف شیعہ کے لیے، نہ کربلا شیعہ کے لیے آباد کی گئی، اور نہ ہی قرآن کسی ایک کمیونٹی کے لیے۔ بھرا پڑا قرآن ہر بندے کے گھر میں موجود ہوگا، میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر کوئی ایک بندہ بھی نون شیعہ یا نون مسلم اگر میری بات کو غلط ثابت کر دے۔ 30 سپاروں میں اس ذات نے کہیں نہیں کہا کہ میرا قرآن صرف شیعوں کے لیے ہے، اس نے کہیں نہیں کہا کہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے، اس نے کہیں نہیں کہا کہ صرف اردو بولنے والے پڑھیں باقی نہ پڑھیں۔ وہ بھرے قرآن میں وہ ذات جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے بھی مخاطب ہوئی ہے، وہ انسانیت کے نام سے مخاطب ہوئی۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک حسین جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ سے دعائیں سمیٹ کر مضمون شروع کروں۔ آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں گے تو حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ بھرے قرآن میں وہ ذات فقط انسان سے کلام کر رہی ہے،
اور وہ مانگ کیا رہا ہے؟ رکھیے انہی مفسرین کے سروں پہ قرآن، 30 سپاروں میں اس خالق انسان نے صرف اتنا مانگا، او حضرت انسان، یہ ساری کائنات سجا دی ہے میں نے تیرے لیے، اب تو خود کو کر دے صرف میرے لیے۔ اگر تو خود کو میرے لیے نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے میرے چھوٹے موٹے مخلوق تیرے بھی مقابلے میں آ جائیں، لیکن ہم بھی وعدہ کرتے ہیں یہاں تو خود کو ہمارے سپرد کرے گا، یہاں تو ہمتن ہمارا نہیں ہوگا، پھر ہمارا بھی وعدہ ہے اس کے بعد تیرے لیے بھی دریا میں رستہ بن جائے گا، پھر تیرا قالین بھی ہوا میں اڑنے لگ جائے گا، پھر تیری آگ کو بھی گلزار کر دیا جائے گا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ باب العلم کا ادارہ ہے، صرف شیعوں کی کوئی مجلس نہیں، ساری دنیا آتی ہے یہاں پر اور ساری دنیا یہاں سے مستفید ہو کے جاتی ہے، اور اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے میرے نان شیعہ دوست، ورنہ یہ جو کیمرے میں دیکھیں گے اگر ان تک میری بات کسی ایک بندے تک بھی پہنچ گئی تو سامان سفر کیا توشہ آخرت بھی مکمل ہو جائے گی۔ وہ ذات برے قرآن میں ارشاد، اب انسان کو لے کے بات شروع کرتے ہیں، برے قرآن میں وہ ذات ارشاد فرماتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے آسن طریقے سے بنایا، یہ ہمارا بہترین شاہکار ہے۔ ممبر کٹن نہیں آیا، توڑے ہتھی پوڑ نہیں آیا بھئی انج بولو یا انج بولو، جو آدھا پہ آئے نال لیون جو تیسے تیرا جی، ہم نے اسے آسن بنا دیا۔ وہ خالق پھر کچھ دیر بعد ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اسے آسن بنایا اور پھر ہم نے اسے اختیارات کی قوت دے کے بھی نواز دیا۔ یہ جو ہم نے انسان بنایا، یہ ظاہراً چھوٹی سی باڈی رکھنے والا انسان تو ہے، لیکن تم کیا جانو کہ اس چھوٹے سے جسم میں ہم نے کیسا کیسا کمال رکھ دیا۔ یہ جسم دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی ہے باڈی، ایک چھوٹا سا جسم ہے میرے محترم، جہاں سے بات سمجھ نہ آئے مجھے حکم کیجئے گا، سمجھ آئے تو دعا فرمائیے۔ یہ جو جسم ہے نا، یہ دکھ تو چھوٹا رہا ہے لیکن یہ چھوٹا نہیں ہے، اس میں ایسی ایسی کوالٹی رکھ دی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے سامنے چھوٹا پڑتا ہے، اٹلانٹک اوشن علی بادشاہ اس کے سامنے چھوٹا پڑتا ہے، یہ دونوں جہان اس کے کمالات کے سامنے ماند پڑتے ہیں۔ ہم نے اس چھوٹے سے بدن میں ایسے ایسے کمال رکھ دی ہیں، اور ہم نے کمال رکھ کے بندے کو بھیج دیا۔ کروڑوں کوالٹیز اس ایک جسم میں ہے، انسان جس کوالٹی کو ڈیولپ کرے گا، پڑھے لکھے جوان سے میری بات ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کو ناراض کرنے نہیں آیا، اتفاق کا باعث بننا چاہتا ہوں، انتشار کا باعث نہیں بننا چاہتا، میرے محترم بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ یہ جس کوالٹی کو ڈیولپ کرے گا یہ اس میں اوج کمال کو پہنچے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور یہ کمال تک پہنچتا رہے گا۔ اب اس ذات نے وعدہ فرمایا، انسان نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آسن بنایا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ہم نے ہدایت سبیل کر کے دنیا میں بھیجا، یہ جیسے چاہے جیے۔ اب انسان نے ویسے ویسے جینا شروع کیا، انسان نے اپنے اندر اپنی کوالٹی کو ڈھونڈا اور اسے ڈیولپ کرنا شروع کیا، صلاحیت کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ اس اپنے وچوں لبھیا کہ کیڑا کام ہے جڑا میں چنگا کر سکدا ہوں۔ جس ویلے اس نو کام لب گیا تو وقت اس اودے تے محنت شروع کر دیتی، وقت اتنا ویندا گیا تے ہور کامیابیاں اس لب دیاں گئیاں۔ اب دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھیے، انسان نے کوالٹی کو ڈیولپ کیا، اسے بڑا بڑا نام کمایا۔ آپ کو دنیا میں بڑے سے بڑا کھلاڑی نظر آئے گا، بڑے سے بڑا پہلوان نظر آئے گا، بڑے سے بڑا شاعر نظر آئے گا، بڑے سے بڑا عالم نظر آئے گا، بڑے سے بڑا مولانا نظر آئے گا، بڑے سے بڑا جنگجو نظر آئے گا، بڑے سے بڑا عالم دین نظر آئے گا، بڑے سے بڑا جج نظر آئے گا، بڑے سے بڑا آپ کو وکیل نظر آئے گا، آپ کو بڑے سے بڑا شیشہ گر نظر آئے گا، آپ کو بڑے سے بڑا کوزہ گر نظر آئے گا۔ اس ذات نے اعلان فرمایا، ہم نے کوالٹیز تو تجھے دے دیں، لیکن ہم بھی ایک چیز بنا رہے ہیں، جو چیز ہم تیری سرشت میں رکھیں گے، اس چیز کا نام ہے فطرت۔ کل اس طاقت کی بنا پر تو نے ہمارے مقابلے میں آنا ہے، ہم ایک چیز کا تجھے پھندا ڈال دیں گے، وہ فطرت ہے۔ ہم تیری فطرت میں یہ چیز رکھ دیں گے، تو جتنی چاہے محنت کر لے، تو ایک وقت میں ایک چیز کے کمال کو پہنچ سکتا ہے، ایک وقت میں کبھی بھی دو چیزوں کے کمال کو نہیں پہنچے گا۔ جتنی بھی کوشش کرے گا، ایک صلاحیت اجاگر کرے گا، دوسری صلاحیت دبنا شروع ہو جائیں گی، تھمنا شروع ہو جائیں گی، دفن ہونا شروع ہو جائیں گی، بیٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ نگاہ دوڑا کے دیکھیے، اگر آپ کو علی عباس عسکری کی بات بھائی جان غلط ثابت نظر آتی ہے، مجھے حکم کیجئے گا۔ ایک صلاحیت اجاگر ہوئی، باقی انسان کی کوالٹیز دبنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے دنیا میں نگاہ دوڑا کے، بھائی جو اچھا عالم ہے وہ اچھا ذاکر نہیں، جو اچھا ذاکر ہے وہ اچھا جنگجو نہیں، جو اچھا پہلوان ہے وہ اچھا کھلاڑی نہیں، جو اچھا کھلاڑی ہے وہ اچھا جج نہیں، جو اچھا جج ہے وہ اچھا خطیب نہیں، جو اچھا خطیب ہے وہ اچھے
اچھے بال نہیں کاٹ سکتا، جو اچھے بال کاٹ لیتا ہے وہ اچھا سلائی نہیں کر سکتا، جو اچھی سلائی کر سکتا ہے وہ اچھا گوشت نہیں کاٹ سکتا۔ انسان مر کھپ کے خدا کی قسم عالم ہوا تو ایک، انسان جج ہوا تو ایک، مر کھپ کے انسان نے اپنی ایک کوالٹی کو ڈیولپ کیا ہے۔ رکھ علی عباس عسکری کے سر پہ قرآن، کائنات آدم و عالم میں واحد ایک ذات ہے میرے مرشد علی کی، جس کی ایک ذات میں خدا نے تمام کوالٹیز کو لا کے اکٹھا کر۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے میرے سامنے گرامی؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامنے گرامی؟ حضور بہت شکریہ، حضور بہت شکریہ، حضور بہت شکریہ، حضور بہت شکریہ، میرے مولا آپ کو سلامت کرے۔ میں نے شروع میں کہا ہے میری طالب علمانہ باتیں ہیں، کوئی ایک بندہ ساتھ، اور آپ یہ جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہو، یہ مجھے جتنے جوان نظر آ رہے ہو، آپ جتنے جوان بیٹھے ہو، مولا کا واسطہ آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے کسی کے گلے نہیں پڑنا، آپ لوگوں نے تہذیب کا دامن ہاتھ میں لے کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے ایسے کو مانا ہے، اگر ایسا ہے تو لا کے ہمیں دکھا۔ ہم نے ایسوں کو ماننا ہے، لڑنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، رات میں مزہ نہیں آتا بندہ باب مدینہ العلم کو مان کے بدتمیز ہو جائے۔ کیا کہنا؟ وہ جس بادشاہ کے روزے میں آپ جائیں، باب نجف اشرف، میرے مولا آپ سب کو زواری نصیب کریں، جہاں ایک خدا کی قسم آب و ہوا میں علم اور روحانیت بہہ رہی ہے، ایسی ہستی کو بندہ مان کے کسی کا گریبان پکڑ کے اسے گالی دیتا اچھا نہیں لگتا۔ گزارش ہے میری سمجھ، پیار سے بتانا ہے کہ ہم نے اسے صرف میری مسلمان سے بات ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں بہت لبرل لوگ، ایون ایتھیسٹ لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کے سامنے رکھیے آپ اپنا نظریہ، ویسے تو دہریہ کسی کا قائل نہیں ہوتا لیکن رکھ کے دیکھیے، علی وہ ہیں اور میں اچھا ہوں ایک جملہ پہ آتا، ڈیرے دار بندے ہو، پرے ہو پنچایت والے ہو، وڈے وڈے قتلاں دے مقدمے مک ویندے ہو سن، میں وقت مہمان آئے گل لے کے آیا، مقدمہ یہ ہے تو فیصلہ کرو۔ علی علیہ السلام وہ ہیں جن کی ذات میں تمام کوالٹیز ایک وقت میں ڈیویلپ ہیں، وہ ایک وقت میں ہر صلاحیت کو اجاگر رکھتے ہیں۔ مجھے منبر حسین کے تقدس کی قسم، یہ جتنے میں نے آپ کو فضائل سنائے ہیں نا، یہ میں نے تاریخ وہ نہیں پڑھی جو عاشقان علی نے لکھی ہے، یہ میں نے وہ تاریخ بھی نہیں پڑھی جو لبرل تاریخ ہے، مجھے علم عباس کی قسم میں نے ٹپیکل وہ تاریخ پڑھی ہے جو علی علیہ السلام کے دشمن لکھ گئے، اور علی کے عاشقوں، علی کا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیسے سنتے ہیں، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں سر، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، مجھے قبول کیجیے گا۔ علی سے بڑا کوئی عالم چشم انسان۔ اچھا آپ ذاکرین سے وہ علی سنتے ہیں جو محبان علی تاریخ لکھ گئے ہیں، آج کی مجلس میں ذاکر آپ کو وہ علی سنا رہا ہے جو علی کے دشمنوں نے علی لکھا۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں بچہ ہوں لیکن میں خدا کی قسم بات اپنے قد سے بڑی کر رہا ہوں، اسے ضائع نہ کرنا تو میں مولا کا واسطہ۔ مزہ تب آتا ہے جب دشمن تسلیم کرے، میں دکھانے کو تیار ہوں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، اور کوئی بات ہوتی ہے نہیں ہے، بھاگ کے جانے والا زمانہ، جانا کہاں پہ؟ خدا کی قسم دشمنان علی کے فکرے ہیں، وہ محراب میں تھے تو ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، ان کے در پہ کوئی آ گیا تو ان سے بڑا کوئی کریم نہیں تھا، وہ میدان میں تھے تو ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، وہ منبر پہ تھے تو ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آ گیا تو ان سے بڑا کوئی جج نہیں تھا۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کرما لے ہو، خدا کی قسم اس سائنٹسٹ نے اسی لیے تو کہا تھا نہیں پڑھ رہا، خدا کی قسم صرف شیعوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، میں چاہ رہا ہوں کوئی نان شیعہ بندہ بیٹھا ہو میری بات کو ساتھ لے کے چلا جائے کہ علی علیہ السلام کون ہے۔ اور میرے بھائیوں، علی علیہ السلام سے دشمنی کے لیے یہ دلیل بہت چھوٹی ہے کہ علی شیعہ دا امام ہے، علی نال دشمنی کرو، تے علی منن واسطے یہ دلیل بھی بہت نکی جی، علی شیعہ دا امام ہے چلو من کے ویکھیے، شیعہ ایک منٹ واسطے سائڈ تے رکھ کے وکھرے ہو کے سوچو بھئی علی کون ہے۔
क्या कहना ये चारों जवान अगर अपने हाथ खोल देंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, महसूस भी न कीजिएगा। हाँ जी, नाराज़ भी न होइएगा, मेरा सफ़र बहुत लंबा है। क्या कहना ठीक है, मैं खुदा दी कसम बहरीन वंज के साथ कटना फिर आती। अली अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई आलिम नहीं था, कोई नहीं। उस खुदा की कसम साइंटिस्ट का जुमला है, जुमला आदपिया जुमला नहीं है, खुदा की कसम पलक भी नहीं झपकनी अली के पास अस्करी, 1 सेकंड में मुल्क सबा से तख्त बिल्किस ला के तुम्हारी झोली में डाल रहे। और साइंटिस्ट ने कहा था दुनिया वालों वायो, अरे अफसोस हो तुम पे कि तुम्हारे पास अली जैसा करेक्टर था और तुमने उसे तलवार दे के जंगों में मसरूफ कर दिया। काश तुम उसे मिंबर देते और वक्त देते और वो बोलता और दुनिया सुनती कि अली है क्या। इजाज़त है, थोड़ी इजाज़त है, एक बारी बात इजाज़त नहीं है। मैं परेशान तो नहीं हो गए आप? मैं हो गया अलबत्ता, डिक्की पढ़ ले खैर। उसे मिंबर देते, उसे वक्त देता और वो बोलता और दुनिया सुनती कि अली क्या है। एक फैसला अली का, अली सबसे बड़े जंगजू हैं, मिंबर की कसम बात शुरू होगी रात हो जाएगी। अली सबसे बड़े आलिम हैं, मिंबर की कसम बात शुरू कर दी रात हो जाएगी। अली सबसे बड़े करीम थे, खुदा की कसम सिर्फ अहले सुन्नत भाइयों ने जो लिख दिया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने तफसीर अजीज़ी में अहले सुन्नत हो के जो मौला अली की शान लिख दी, वो पढ़ना स्क्रीन शुरू कर दी, रात हो जाएगी। जाना नहीं है मुझे वहाँ पे, अली से बड़ा कोई जज ही नहीं है। खुदा की कसम बड़े बड़े फैसले होते रहे, अली के पास आते रहे। क्या होता है, सैशन कोर्ट सजा सुनावे, तुसी हाई कोर्ट वन की अपील करेंदे हो, हाई कोर्ट सजा सुनावे, तुसी सुप्रीम कोर्ट वन की अपील, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होंदा वे, उस फैसले ने कदई अपील नहीं कीता जा सकदा। अली अलैहिस्सलाम दुनिया के वाहिद तो जज थे, दुनिया ने नहीं देखा कि उसके फैसले को कभी कहीं किसी ने आगे अपील किया हो। जो अली ने फैसला कर दिया वहां लॉक लग गया। जज होने के साथ साथ अली दुनिया के इतने बड़े खतीब थे जिसकी हद नहीं। तूने अली को समझा कि अली शियों का इमाम है, बस। अरे अली दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, अली दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर थे, अली दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर थे, अली दुनिया के सबसे बड़े कलमकार थे। वक्त निकालना मेरे भाइयों अपने टिकटॉक से और जाकर नाजे बलागा खोल के देखना, खुतबे क्रॉस करके आगे जाना जहाँ पर मेरे मौला अली के खतूत और मकतूबात लिखे हैं, सिर्फ लिटरेचर देखना कि अली अलैहिस्सलाम ने लिखा क्या है। तुसी मजलिस से चाहे था ये गल नाल लेके टुर गए कि मौला किसी दी धौण ला छोड़ी ते किसी दी बांह ला छोड़ी। ये अली नहीं है, मेरे मौला बंदे मारने नहीं आए थे, जिंदगियां बांटने आए थे। पूरे 12 हो चुके हैं, अपने हिस्से का मैं पढ़ चुका हूँ। अब ये तबर्रुकन आगे पढ़ूँ, वरना 12 बजे मैंने यहाँ से जाना था। ठीक है, अब ये अब मैं अपनी मोहब्बत में पढ़ूँ, वरना तुसी कोई कमी नहीं छड़ी, मिन्नत में मारी आई कि मैं जल्दी टाइम दे दियो। अब राजी रहिएगा, ये हुण मेरा तुहाडे ते उधार है, हुण जड़ा मैं पढ़दा पिया। अली अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई, अरे चश्मे इंसानियत ने नहीं देखा। मिंबर कूफा पे मेरे मुर्शद बैठे, किसी ने सवाल किया और अली ने उसे खाली वापस भेजा। था कोई जो ऐसे ऐसे हाथ मार के कहे जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो, वो इसलिए कि रसूल अकरम ने मुझे अली को इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। मजमे से एक यहूदी आलिम खड़ा हुआ, उस यहूदी आलिम ने मजमे में खड़े होकर सवाल किया, या अली आप दावा करते हैं तो फिर सवाल सुने। नाज़िम मिंबर साहब, या अली आपका खुदा जो है उसकी सब पे नजर है। पता नहीं आप क्यों परेशान हैं। या अली आपके खुदा की सब पे नजर है। जुमला सुनिए, शायद घंटा भी पढ़ा तो तुहानू तसल्ली ना होवे जिहड़ी इस जुमले नाल हो लवे। तुसी मेरे 20 मिनट तो परेशान ही हो, ये मामला चलते रहते हैं। मैं अली कह रहा हूँ मेरा खुदा वो है जिसकी सब पे नज़र है। उसने सवाल बदला, अली के सामने चलाकी कैसे हो? उसने कहा या अली फिर बताइए, आपका खुदा सब कुछ देखता है। फरमाया मैं अली कह रहा हूँ कुछ ऐसा भी है जो मेरा खुदा नहीं देखता। अब जैसे आप परेशान हो गए, मजमा भी परेशान हो गया, और मजमे के बीच में से हुजूर कोहनियाँ चली, चुटकियाँ बजी भी, अज सन गल करन दा मौका लभ गया। अज अली दे बारे भी अली दे खिलाफ बोल सकते हाँ भई अली आख्या वे वो केश है वे जड़ी खुदा भी नहीं वेदा। एक लम्हे के लिए आपने इधर देख ले, मुझे चेहरा बता ले जो
جملہ سننے کے بعد جس کے چہرے پہ پریشانی رہ گئی. مجھے چہرہ بتانا ہے. یا علی بتائیے. اب اپنے بیگانے سب سوال کر رہے ہیں وہ کیا ہے جسے خدا بھی نہیں دیکھتا. مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے مسکرا کے فرمایا او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. ہائے ہائے ہائے. شیر نہ سنا میں اجازت ہوئے تھا. ایک شیر میں صاحب میرے بعد والے پڑھ سکتا ایک شیر 10 گھنٹے دی بھی گل ہوئے تو 2 لائن چ بند نے. پتہ نہیں ہوں تسی کیویں قبول کرو. سوالی ایک لفظ ہے. سوالی کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. سوال کرنے میں پوچھنا بھی آتا ہے مانگنا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. سوال کا مطلب دولت زر سے بھی ہے اور دولت علم سے بھی ہے. ہوں شعر سنو. اللہ کرے اتنی دیر دی قیمت دا نچوڑ لگ محنت دا نچوڑ. مصرع سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. یا علی یا علی. بلکہ سر جی پلیز ان دکانوں کو بند کیجئے. ہمارے نا بڑے بڑے پیارے برادران اہل سنت ان کے ایک شاعر ہیں سرمد پرشین شاعر فارسی کے. 2 زبانیں یاد رکھیے گا جو ادب کے حوالے سے دنیا کی آج بھی سب سے معتبر زبانیں ہیں. ایک فرینچ زبان فرانسیسی اور ایک پرشین فارسی. اردو زبان بھی نفاست اور ادب میں تب آئی جب اس میں فارسی ملی ہے. میرے انگریزی ادب پڑھنے والے میرے دوست مجھے بتاتے ہیں کہ انگلش لٹریچر بھی تب اس ادب کے مقام پہ پہنچی جب اس نے فرینچ میں آمیزش کی. فارسی میں پہلے آپ کو شعر سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ سناؤں گا. اور آپ نے دیکھنا کہ اہل سنت بھائیوں میں بات خدا کی قسم شیعوں کو بھی کراس کر. یہ بہت اچھی بات ہے. میرے مولا کی محبت میں جو جان جائے. ہم نے کوئی قبضہ تھوڑی کروایا کہ علی علیہ السلام صرف ہمارے ہیں. جس نے جتنا مانا اسے اتنے نصیب ہو. بند کیجئے یہ دکانیں خدا کی قسم. اپنے گلے سے لگائیے اور پیار محبت کے ساتھ اپنا اوپینین ان کے سامنے رکھیے کہ ہم نے آل محمد کو ایسے مانا. دنیا میں بڑی بڑے کام وہ خدا کی قسم اصل تلواریں نہیں کر سکتی جو محبتوں سے کیے جاتے ہیں. شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں. جہالت ان دونوں فیملیز کی دشمن ہے. جہاں جہالت آئے گی خدا کی قسم وہاں شیطان ہوگا اور شیطان ہمیشہ مذہب کے رنگ میں آتا ہے. کیا کہنا پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے کر مانے تھوڑے فائدے دی گل کرتا پیا اللہ دی قسم. اہل سنت بھائیوں کے شاعر فرماتے ہیں سرمد اگر معاملائے حشر با علیست. شعر پورا سنیے. سرمد اگر معاملائے حشر با علیست من ضامن کتاب توانی گناہ کن. نہیں مجھے پکڑنا میرا جملہ ہو تو مجھے امام بارگاہ سے باہر نہ نکلنے دینا. اہل سنت بھائیوں کے شاعر ہیں ان کا جملہ ہے ان سے لڑائی کرنا. وہ فرما گئے تھے سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے تو پھر گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حالی پورا تو سنو. پہلی رینج ہو گئے وہ کرمان کیوں ہو یا نہیں. سر یہ چیز ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو میں مجرم ہوں. سرمد اگر معاملہ حشر با علیس اگر تیرا تمام معاملہ علی نے دیکھا گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میزان قیامت حشر حساب کتاب سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. سرمد کہتا ہے شام کا وقت میں نے شعر لکھا سنایا کسی کو نہیں اور رات ہو گئی اور میں ویسے ہی سو گیا. شعر لکھ کے یار منہ میں سہیں گے. رات ہو گئی میں نے خواب دیکھا مولا علی علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے. مولا مسند پہ تشریف فرمائے اور مولا کے تمام شعراء قطار میں لگ کے اپنی اپنی مرضی کا شعر سنا رہے ہیں. کیا کہنا. سرمد فرماتے ہیں میں بھی اسی لائن میں لگ گیا. شام کو تازہ تازہ شعر میں نے کہا تھا. یہ شاعر جانتا ہے کہ اسے تازہ شعر کیا اس کے لیے ویلیو اور کتنا نشہ رکھتا ہے. سرمد کہتا ہے اس سے بڑی کیا خوش قسمتی کی تھی کہ سب سے پہلے شعری علی علیہ السلام کو سنا رہا ہوں. پریشان تو نہیں ہوگا. میری باری آئی میں نے کہا مولا بھی شام کو شعر لکھا ہے بندہ کوئی تھا نہیں.
مولا شعر لکھا ہے سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن کتاب توانی گناہ کن. اگر بخشش آپ نے کرنی ہے مولا پھر میں کسی چیز سے کیوں ڈروں, مجھے گناہوں کا کیا خوف ہے. سرکار فرماتے ہیں سرمد تیرے شعر کا مصرع اولا بہت اچھا ہے, اچھا مصرع ثانی میں تھوڑی ترمیم کر دے تو بہت اچھا ہو جائے گا. واہ 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 واہ. اب جو عسکری آپ کو شعر سنا رہا ہے, شعر کا دوسرا مصرع مولا علی نے لکھا. واہ واہ. اب جو شعر آ رہا ہے یہ شعر مولا علی نے خود لکھ کے مکمل کیا اور سرمد کو دیا. سرمد نے کہا مولا میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے اس میں ترمیم کروں, مولا آپ خود اصلاح فرمائیں. اب علی علیہ السلام نے خود مصرع لکھ کے شعر کو مکمل کیا. سرمد شعر کیا ہے؟ مولا شعر ہے کہ اگر بخشش آپ نے کرنی ہے کسی چیز سے ڈرنا ہی نہیں, من ضامن ان کتاب توانی گناہ. فرمایا سرمد شعر کو بدل, مولا حکم کریں. فرماتے ہیں سرمد شعر کو یوں کر دے سرمد اگر معاملہ حشر با علیست شرم از رخ علی کن و کم تر گناہ کن. علی نے فرمایا سرمد شعر کو یوں کر دے سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. بیٹھے کو بندہ, ارے اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہ ترک کر دے. کیا کہنا نعرہ تکبیر, جلدی پلیز. نعرہ رسالت, حسینیت, یزیدیت, سلیمان, نعرہ حیدری. اچھا نہیں لگتا نا یہاں بندہ علی 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 کرتا رہے اور بندہ قیامت کے میدان میں جائے تو سب سے پہلے علی پوچھیں بھئی کدے ناتے اپنی مرضیاں کی تھیں. کیا کہنا. تب کیا کریں گے ہم؟ مین مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے, ہوں تو اسی مولا علی دے ملنگ بن کے آرام نال کسی دی گلوین نپ لینے, کسی نے چنڈ مار لئی, اسی کسی نے گال کٹ لئی. سان بڑا مانے بھی اسی علی آلے ہیں جی. کم از کم علی علیہ السلام کے پیچھے اتنا تو کر رہے ہو, اتنا تو خود کو تعمیر کرو کہ علی تو ان متھے لاؤں. واہ واہ. جے مولا آپ ہی آکھن بھی تو میرا ہے ہی نہیں تو وقت اسی کدے ویسا ہیں واہ واہ. کرما لے ہوں. اگر علی علیہ السلام نے خود یہ سوال کر دیا پھر کیا بنے گا؟ زمانہ خدا کی قسم ناقابل برداشت ہو گیا. تلواریں نیام میں بند, تلواریں ٹوٹ گئیں خدا کی قسم, اور اب زبان سے وار کرنے کا زمانہ آ گیا. جب آپ اپنے نام کے ساتھ علی ولی اللہ والا لکھوا دیتے ہیں نا, آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, آپ کو آزادی نہیں ملتی, آپ مزید پابند ہو جاتے ہیں. کیا کہنا. ہو سکتا ہے آپ لوگ ناراض ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ لوگ کہہ دیں کہ ڈھیر سن بور کر کے گیا ہوئے, زیادہ ٹھا نیز کی تھی. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ویسے آپس کی بات ہے, ہم لوگوں سے مینجمنٹ نہیں ہو سکی. اب آپس کی بات ہے, گھر تے بندے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں, علی ولی اللہ سے بڑا کون سا رشتہ ہے, گھر رشتہ گل ہو سکتی. ہم لوگوں سے مینجمنٹ نہیں ہو سکی, ہم زندگی میں چیزوں کو مینج اپنی جگہ پہ نہیں کر سکے. ناراض نہ ہوئیے گا, ایک عام امتی مومن کی وہ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں جو ایک سید کی ہیں. آپ کے نام کے ساتھ سید لگتا ہے, آپ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے منسوب ہو جاتے ہیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. ایسے ہی سر جی میری بات سنیے, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. گالی دینا گناہ ہے, امام بارگاہ میں دینا اور بڑا گناہ ہے. کیا کہنا. ناچنا گناہ ہے, مسجد میں ناچنا اور بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے, علی ولی اللہ پڑھ کے اور بڑا گناہ ہے, سید بن کے اور بڑا گناہ ہے. یہ حقیقتیں ہیں سر جی, یہ حقیقتیں ہیں. نہیں چل رہے ہم ان چیزوں کو, ہم نہیں مینجمنٹ. خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے با خدا
20 سال تک اپنی زندگیوں کے پلان ہم لوگ کر کے بیٹھنے والے لوگ، ایسا ہی ہے نا، اگلے 20 سال تک ہماری زندگیوں کے پلان ہو چکے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. اگر 20 سال کو چھوڑیے، اگلے 2 مہینے کے پلان ہو چکے ہیں. جی یہ ویکینڈ آ رہا ہے، بیوی بچوں کو لے کے ناران کا غان جانا ہے. جی یہ ویکینڈ آ رہا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے. جی اس مہینے کے آخر میں وہ ہمیں تنخواہ ملے گی، ہم نے جانا ہے ان کے گھر مہمان جانا ہے. جی اب تنخواہ ملے گی، گھر پینٹ کرانا ہے. 2 دن کے پلانز سے لے کر 20 سال تک آپ لوگوں نے پلاٹنگ اور اپنے بچوں کے مستقبل پلان کر کے رکھے ہوئے ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ اگلے 20 سالوں کے پلانز جو ہمارے ہو چکے ہیں ان میں کہیں موت کا پلان نہیں ہے کہ یہ بھی کسی وقت آ سکتی ہے. کیا کہنا؟ 12:15 ہونے کو آ رہے ہیں، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، اسی بات پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. نہیں ہے، خدا کی قسم پلان اگلے 2 مہینے. جی علی عباس عسکری نے کیا کرنا ہے، وہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی جانا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فیملی کو ساتھ لے کے وہاں جانا ہے، وہاں پر وہ پراپرٹی خریدنی ہے، وہاں وہ کام کرنا ہے، وہ ڈیلنگ کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے مستقبل ایک برائٹ فیوچر دینا ہے انہیں، کہ سب کچھ اچھا کرنا ہے. ان اگلے 2 مہینوں میں علی عباس عسکری یہ کیوں بھول گیا کہ اگر یہاں پر اسی دورانیے میں کہیں موت آ گئی تو اس سفر کے لیے میری کیا تیاری؟ کیا کہنا؟ مین المیہ یہ ہیں کہ قبر با خدا موت کا کوئی پتہ ہے؟ سر جی یہ کنفرم ہے، جو بیچارہ دنیا میں آ چکا ہے نا، اب موت کا سامنا کرنا پڑنا. اس پاسے بھجو یا اس پاسے بھجو، موت تو تسی فرار نہیں کر سکتے. وہ بارگاہ میں بھی آ سکتی ہے، وہ ڈرائنگ روم میں بھی آ سکتی ہے، وہ ڈیرے پہ بھی آ سکتی ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے. موت کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑنا ہے. تو کیوں نہ بندہ کوئی ایسی تیاری کر لے یار، کم از کم جس سے وہ چیز، چلو اتنی تلخ چیز جہاں انبیاء کانپ رہے ہیں، جہاں نبیوں کے جسم پہ لرزہ طاری ہے، وہاں علی ولی اللہ پڑھنے والا کم از کم تو اتنی تیاری کر لے اپنے اندر کہ وہ تلخ ترین چیز قدرے آسان ہو جائے، وہ تلخ ترین چیز قدرے ٹھنڈی ہو جائے، قدرے وہ شیریں ہو جائے، قدرے وہ تھم جائے. جہاں 2 مہینوں کے پلانز ہیں، جہاں 10 دن کے پلانز ہیں، جہاں سال اور 20 سال کے پلانز ہیں، وہاں بیچ میں کیوں نہیں رکھا ہوا اگر اس ہفتے موت آ گئی تو میں کیا کروں گا، اگر اس مہینے میں موت آ گئی تو میں اگلے جہان میں کیا کروں گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کو مہینے بھر کی تنخواہ ملتی ہے تو کیا آپ لوگ پہلے دن اڑا دیتے ہیں؟ آپ لوگ اتنا کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جو آخر تک چلے. اگر یہاں بیچ میں موت آ جائے تو برزخ کے سفر پہ کیا لے کے جانا ہے، قبر میں کیا جواب دینا ہے، مولا امیر علیہ السلام کو کیا منہ دکھانا ہے. میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. منور رانا کے 4 مصرے پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. وہ فرما گئے تھے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے، قبول فرمائیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بآواز بلند صلوات.